الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقعدوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج نئے سال کا پہلا دن ہے. اسلامی کیلنڈر کا ایک اور سال کل شام مکمل ہوا اور ایک نیا سال شروع ہوا. یا یوں کہیے کہ انسانی تاریخ کے اس انقلاب آفریں واقعے پر جس کو ہم ہجرت نبوی کے نام سے یاد کرتے ہیں 1435 سال مکمل ہوئے. ہمیں نہیں معلوم اس دنیا کی لمبی عمر میں اور ہماری اپنی محدود زندگی میں ابھی کتنا وقت اور باقی ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو سال کے مکمل ہونے پر اپنے پچھلے سال کا حساب کرے اور اگلے سال کے لیے بہتر زندگی گزارنے کا اللہ سے عہد کرے اور دعا مانگے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والسلام عام رشد ورحمت وبرکہ. جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز یاد آتی ہے وہ ہے ہجرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے محبوب ترین شہر کو چھوڑ کر پردیس کے لیے روانہ ہونا. ہجرت کے واقعے کی کچھ تفصیل آج ہم کو یاد کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت سے کیوں کیا گیا. جنتری یا کیلنڈر یہ متمدن قوموں کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں قومیں اپنی جنتریوں کا جو آغاز کرتی ہیں وہ اپنی مرکزی شخصیت کے یوم پیدائش سے کرتی ہیں، اور یا اپنے دور عروج کے کسی خاص واقعے سے وہ اس کی شروعات کرتی ہیں. اسلام سے پہلے بھی دنیا کی متمدن قوموں میں مختلف قسم کے کیلنڈر اور جنتریوں کا رواج تھا. رومیوں کی اپنی جنتری تھی جس کی شروعات سکندر اعظم کی پیدائش سے ہوتی تھی. ایرانیوں کی اپنی جنتری تھی جو یزدجرد کی تخت نشینی سے شروع ہوتی تھی.
اور ایرانیوں ہی کی ایک اور جنتری ان کے بادشاہ یزدجر کی موت سے ہوتی تھی۔ مسیحی کیلنڈر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ عربوں کا معاشرہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی ایک جنتری بنائی گئی ہوتی۔ وہ لوگ اپنی عام بول چال میں جو شمار کرتے تھے مہینوں اور سالوں کا، وہ اپنی تاریخ، اپنی قومی تاریخ کے کسی ایک مشہور واقعے سے اپنے کیلنڈر کو، اپنی جنتری کو شمار کرتے تھے۔ عام طور سے ہم عربوں کا جو شاعری ہے یا ان کا جو لٹریچر ہے اس میں عام الفیل کا تذکرہ پاتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں حبشے کے بادشاہ ابرہہ نے کعبے پر ایک ایسی فوج لے کر حملہ کیا تھا جس میں ہاتھیوں کی ایک خاص تعداد تھی۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب صحابہ کرام نے اسلام کے دور کے کچھ واقعات سے حساب لگانے کی شروعات کی۔ مثلا مکی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ تھا بیعت عقبہ۔ بہت دنوں تک یہ بھی ایک سال کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ مدنی عہد کا ایک اہم واقعہ تھا مدتوں کے صبر و تحمل کے بعد پہلی بار ایمان والوں کو اپنے دفاع میں ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت، اذن قتال۔ یہ حکم سورہ حج کی ایک آیت کے ذریعے آیا تھا، اور بلا شبہ اسلام کی دعوتی تاریخ میں یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا اور ایک نیا موڑ تھا۔ یہ واقعہ بھی کچھ دنوں تک بطور ایک سن کے مستعمل رہا۔ لوگ کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ واقعہ فلاں سال میں پیش آیا تھا جس سال میں اذن قتال والی آیت اتری تھی۔ اسی طرح سورہ توبہ، جس کا ایک نام سورہ براءہ بھی ہے، یہ بھی ایک نئے دور کا آغاز کا اعلان کرنے والی سورت ہے۔ اس سورت کے اترنے کے والے سال کو بھی، اس سورت کے اترنے کے واقعے کو بھی ایک مخصوص سال کی پہچان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو آخری سال تھا وہ سنۃ الوداع کہلایا۔ اس طرح صحابہ کرام پورے عہد نبوی میں مختلف واقعات سے حساب لگانے یا کسی واقعے کی طرف کسی واقعے کو منسوب کرنے کا کام کرتے رہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے واقعات، یہ دین کی جد و جہد، اسلامی دعوت کے جو مختلف اسٹیجز اور مراحل ہیں، یہ ان مرحلوں میں سے کسی مرحلے سے سال کو جوڑنے کی ایک عادت، ایک مزاج کی عکاسی کر رہا ہے۔ کسی ایک شخصیت کے ارد گرد نہیں گھوم رہا ہے، دوسری قوموں کے مزاج کے برعکس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 5 سال تک اسی طرح کام چلایا جاتا رہا۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو اس دور میں بہت بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، اور اسلامی تمدن نے بڑی تیز رفتار ترقی کی۔
قوموں کے تجربات سے فائدہ بھی اٹھایا گیا مگر اپنی شناخت کو برقرار بھی رکھا گیا۔ اس دور میں باقاعدہ سیکریٹریٹ بنا، کاغذات مرتب ہونے لگے، ہر بچے کی پیدائش کا ریکارڈ رکھا جانے لگا، مردم شماری ہوئی، اور اس لیے ضرورت پڑی کہ ہماری اپنی کوئی ایک جنتری ہو، ہمارا اپنا کوئی ایک کیلنڈر ہو۔ یہ مسئلہ بہت اہم تھا کہ ہم اپنے کیلنڈر کی، اپنی جنتری کی شروعات کہاں سے کریں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورے کے لیے ممتاز صحابہ کرام کو جمع کیا۔ مختلف رائیں اس میں سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ بھی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش کو، یوم ولادت کو اسلامی جنتری کا نقطۂ آغاز قرار دیا جائے۔ ایک رائے یہ بھی آئی کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اس دن کو اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز قرار دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے لیتے رہے، سنتے رہے اور خاموش رہے۔ آخر میں انہوں نے رائے لی سیدنا علی ابن ابی طالب، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر معمول تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سیدنا عمر فاروق کا، کہ وہ مشورے میں سب سے آخر میں سیدنا علی کی رائے لیتے تھے، اور اکثر و بیشتر سیدنا عمر فاروق سیدنا علی ابن ابی طالب کی رائے کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس مشورے میں بھی سیدنا علی کی رائے لی گئی۔ انہوں نے جو رائے دی وہ یہ تھی کہ اسلامی جنتری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے سال سے شروع کیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو قبول فرمایا، اور یہ اسی کی برکت اور نتیجہ ہے کہ آج تک امت مسلمہ 100% اتفاق رائے کے ساتھ اپنی تاریخ کو، اپنی جنتری اور کیلنڈر کو ہجرت نبوی کے عظیم الشان واقعے ہی کی طرف منسوب کرتی ہے۔